اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد للہ تمام صفات کارسازیہ خاص ہیں اللہ کے ساتھ، رب العالمین جو پالن حال ہے تمام جہانوں کا۔ ہم نے جو معنی کیا اس معنی میں سب اشکالات ختم ہوئے۔ بعض مفسرین اور اکثر لوگ ادھر ایک معنی کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں خاص ہے اللہ کے ساتھ، پھر ان پر اشکال آتا ہے۔ اشکال یہ ہے کہ تم نے جب الف لام استغراق کا لیا اور تم نے معنی کیا کہ تمام تعریفات خاص ہے اللہ کے ساتھ، تو پھر یہ اشکال لازم آئے گا کہ بعض ایسے صفات ہے جو اللہ رب العزت کے شان کے لائق ہے ہی نہیں اور وہ اللہ کے لیے تم نے ثابت کر دیا۔ مثلا خوبصورت ہونا یہ صفت ہے، لیکن اللہ رب العزت اس سے پاک ہے، صورت سے اللہ پاک ہے اور رنگ سے اللہ پاک ہے۔ اس طرح پہلوان ہونا اللہ رب العزت اس سے پاک ہے۔ اس طرح کشتی لڑنا اور بھی بہت ایسے تعریفیں ہے جو اللہ اس سے پاک ہے۔ تو یہ معنی جس نے کیا ان پر یہ اشکال آتا ہے۔ پھر انہوں نے خود جواب دیا ملا عبد الغفور وغیرہ نے، وہ کہتے ہیں کہ الحمد للہ رب العالمین اس کا یہ معنی بالکل ٹھیک ہے کہ تمام تعریفات تمام صفات خاص ہے اللہ کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ ہر موصوف کا صفت، یہ ہر مصنوع کا صفت یہ صانع کا صفت ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے کسی اچھے گھر کو دیکھ لیا اور آپ نے کہا کہ یہ بہت خوبصورت گھر ہے، تو مصری کا یہ گھر کا صفت مصری کا صفت ہے۔ اس طرح کسی کتابت کا صفت کاتب کا صفت ہے، اس طرح کسی کام کا صفت اس آدمی کا صفت ہے۔ تو اس پر وہ اشکال آتا ہے۔ اس نے یہی جواب دیا، لیکن اس جواب سے مشرکین نے ایک اور راستہ شرک کا کھول دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو تم نے قرآن مجید میں یہ معنی کیا الحمدللہ کہ تمام تعریفات خاص ہے اللہ کے ساتھ، حالانکہ نبی علیہ السلام کا اسم گرامی ہے محمد، اور محمد باب تفاعل کا خاصہ ہے، باب تفعیل کا، حمد یحمد تحمیدن۔ تو اس کا معنی ہے محمد یعنی وہ آدمی جس کا ہر جز قابل تعریف ہو، الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ، وہ آدمی جس کی تعریف ختم نہ ہو، تعریف پر تعریف پر تعریف پر تعریف ہی تعریف ہو۔ تو اس طرح آتا ہے مقام محمود، تو اس کا معنی بھی یہ ہے کہ تعریفات کا حامل۔ تو اب یہ اشکال کا جواب جب ملا عبد الغفور نے یہی دیا تو انہوں نے اس سے لیا کہ دیکھ لو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی اللہ رب العزت وہ اس کی صفات تعریفات اللہ کے ساتھ خاص ہے ذاتی طور پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حامل تعریفات ہے عطائی طور پر۔ اس طرح ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے تو ہر چیز کا صفت یہ اللہ کا صفت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انبیاء اولیاء ان کو بھی اللہ رب العزت نے صفات دیے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ خاص ہے عطائی ذاتی طور پہ، اور اللہ نے انبیاء اولیاء کو دیے ہیں عطائی طور پہ۔ تو ان کا یہ سب اس پر شرک کا بنیاد کھڑے کرتے ہیں اور اپنے شرکی عقائد کا، حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہے، اور یہ بڑے بڑے مفتی اس میں مبتلا ہے اور وہ اس شرک میں مبتلا ہے اسی بہانے پر کہ یار ہم تو عطائی مانتے ہیں۔ ایک تھا آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں میں شیخ الاسلام اس کو کہا جاتا ہے،
وہ کہتے تھے کہ اللہ جس کو واسطہ بنائے ہم بس وہی اللہ جس کو چاہے زندہ کو واسطہ بنائے، مردے کو واسطہ بنائے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سب مشرکین نے ہر دور میں اس بہانے پر شرک کیا ہے کہ اللہ رب العزت ذاتی مشکل کشا اور ہمارے یہ انبیاء اولیاء عطائی مشکل کشا، اللہ ذاتی غیبدان، یہ انبیاء اولیاء عطائی غیبدان، سب صفات الوہیت ان میں مان کر یہی بہانہ بناتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ابو جہل کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ کیا کہتے تھے، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کو جو پکارتے ہیں ان کے نام نظر و نیاز دیتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی قریب ہے، یہ پہنچے ہوئے بزرگ اور سرکار ہے، ہم ان کو کہتے ہیں ہمارے ان کے آگے، ان کے اللہ کے آگے۔ تو وہ بھی یہی کہتے تھے اور ان کا تلبیہ موجود ہے، احادیث میں آتا ہے ابو جہل صاحب یہ تلبیہ پڑھتا تھا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا، ان بریلروں اور ان مشرکوں جیسے وہ بھی کہتا تھا لا شریک لکا، ہاں الا شریکا تملکہ وما ملک، اللہ آپ کے ایسے شریک ہے جو آپ نے ان کو شریک بنایا ہے، آپ نے ان کو اختیارات دیا ہے، وما ملک وہ ذاتی طور پر کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہے۔ تو ان کا پھر اس سے یہی شرک چور دروازہ یہ سب نکالتے ہیں، لیکن اس کا جواب ہم دیتے ہیں۔ پہلا جواب کہ یہاں الحمد میں حمد دو قسم پر ہے، ایک ہے حمد فی اللغہ، لغت میں حمد ہر تعریف کو کہتے ہیں، دوسرا ہے حمد فی شرع یا حمد قرآنی۔ یہاں الحمدللہ میں جو حمد ذکر کیا گیا ہے اس حمد سے حمد شرعی اور حمد قرآنی مراد ہے، اور ادھر جو الف لام الحمد پہ داخل ہوا ہے یہ نہ جنس کا ہے کہ سب جنسی تعریفات لیا جائے، نہ استغراق کا ہے کہ ہر تعریف لیا جائے، بلکہ یہ عہد خارجی کا ہے، اور یہ بھی عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ الف لام جب مفرد پہ داخل ہو جائے تو اس میں اصل عہد خارجی ہوتا ہے، اصل معنی اس میں یہی ہوتا ہے۔ تو یہ سب عربی گرامر کی کتب میں یہ بھی موجود ہے۔ تو ادھر الف لام عہدی ہے اور للہ میں لام حرف جر ہے عربی گرامر کے مطابق، تو اب اس لیے ہم نے معنی کیا تو ادھر مراد کیا ہے قرآن مجید میں پھر خواص الوہیت اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اور حمد قرآنی سے صفات الوہیت مراد ہے، اور اس پر ہم آیات انشاءاللہ ذکر کریں گے صفات الوہیت۔ تو اس لیے ہم نے معنی کیا الحمدللہ تمام صفات کارسازیہ، یا یہ معنی بھی کر سکتے ہو تمام صفات الوہیت یا تمام خواص الوہیت خاص ہے ساتھ اللہ کے۔ اب اور یہ صفات الوہیت مبین فی القرآن ہے، قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، تو اب معنی ہوگا ہر تعریف کی بات نہیں چلے گی، ادھر معنی یہ ہوگا خواص الوہیت، اور وہ خواص جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ خواص الوہیت اس لیے ہم نے یہ معنی کیا کہ ہر وقت کا مشرک وہ مشرک بنا اس لیے، اور وہ شرک کا جرم اس لیے اس نے اس جرم کا ارتکاب کیا کہ اس نے خواص الوہیت مخلوق میں مان لیے، اور سب کا یہی بہانہ تھا کہ یار یہ تو خود کچھ نہیں کر سکتے، اللہ نے ان کو یہ اختیارات دیا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ میں الحمدللہ یہی کہہ رہا ہے ہمیں، اور پہلا سے اللہ رب العزت ہمیں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ خواص الوہیت یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی مخلوق کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس پر ہم قرآن مجید سے پھر حوالہ جات بھی پیش کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے قرآن مجید میں جہاں بھی حمد الحمدللہ کا لفظ ہو یعنی حمد اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہو تو ادھر مراد صفات الوہیت ہوگی، اور ان حمد کے آگے یا پیچھے صفاتی خواص الوہیت بیان ہوں گے، جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ الانعام میں الحمدللہ الذی خلق السماوات، تو الحمدللہ تمام صفات الوہیت خاص ہے اللہ کی، الذی خلق السماوات، تو خلق السماوات یہ صفت کارسازیہ اور صفت الوہیت ہے۔ اس طرح سورۃ فاطر میں اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی فاطر السماوات، الحمدللہ تمام صفات الوہیت خاص ہے اللہ کے ساتھ،
الذی وہ ذات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، تو یہ بھی صفت الوہیت ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت فرماتے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ تمام صفات الوہیت خاص ہے للہ، خاص ہے اللہ کے ساتھ وہ ذات جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام کو دیا۔ تو واہب الاولاد ہونا یہ بھی صفت کارسازیہ اور صفت الوہیت ہے۔ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین، ادھر بھی یہی صفات الوہیت ہے اور اس میں مراد بھی یہی ہے۔ تو یہ مشرکین کا جو اعتراض اور انہوں نے جو اپنے شرک کا ایک دروازہ کھولا تھا اس کا جواب ہم نے دیا۔ دوسرا جواب وہ کہتے ہیں کہ یار عبد الغفور میں لکھا ہے، فلاں میں لکھا ہے، فلاں میں لکھا ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار جن حضرات نے لکھا ہے کہ مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف ہے، مکتوب کی تعریف کاتب کی تعریف ہے، مکان کی تعریف مصری کی تعریف ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں بالکل ٹھیک، اب تم ذرا آگے چلو۔ تو پھر وہ کہتے ہیں علم الغیب نبی کے لیے ماننا یہ اللہ کی تعریف ہے، چونکہ عطائی ہے، مختار کل، حاجت روا، مشکل کشا، ان کے لیے ماننا یہ تو در حقیقت اللہ کی تعظیم ہے۔ تو یہ اصل میں سب جو ان کا شرک دروازہ ہے وہ سب اسی میں مبتلا ہے، اور یہ ان کا اصل جرم ہے کہ انہوں نے اس میں اسی چادر کو اوڑھ لیا ہے۔ تو اس پر اور بھی آیات ہم پیش کرتے ہیں۔ سورۃ قصص آیت نمبر 70 وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ادھر بھی صفات الوہیت ذکر ہے۔ اس طرح سورۃ الروم آیت نمبر 18 وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، ادھر بھی صفات الوہیت ذکر ہے۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 36 فَلَهُ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ادھر بھی صفات الوہیت ذکر ہے۔ اس پر اور ادھر 3-4 حسروں کے ساتھ الف لام